بیٹا ہونا، بڑے پیر کا بیٹا ہونا، بڑے مولانا کا بیٹا ہونا، یہ انسان کے کسی کام آنے والا نہیں۔ اگر آدمی کا دامن عمل سے خالی ہے تو کسی بڑے خاندان، کسی بڑے آدمی سے وابستگی ہمیں نجات نہیں دلا سکتی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، عید الاضحیٰ کا آنے والا تہوار یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو بیان فرمائے، اور اس بیان کرنے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب جو امت قرآن مجید کی حامل ہے اسے جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ اپنے آپ کو انبیاء کرام کی سیرت کے ڈھانچے میں ڈھالے، سیرت کے سانچے میں ڈھالے اور اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرے جو انبیاء کرام نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ پہلی بات جو ان آیات میں بتائی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائشوں میں ڈالا۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی ہی سخت ہوتی، اور انہیں آزمائشوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا مخلص ہے اور اپنے دین پر کتنا سختی کے ساتھ عمل کرنے والا ہے۔ جن کے سینے ایمان کی روشنی سے منور نہیں ہوتے یا ایمان دل کی گہرائیوں تک اترا ہوا نہیں ہوتا، وہ معمولی باتوں پر بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ موت و زندگی ایک حقیقت ہے، ہم سب اس سے آشنا بھی ہیں اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے، ان حالات سے گزرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت و مصلحت ہے، کسی کو بچپن میں وفات دے دی، کسی کو نوعمری میں وفات دے دی، کسی کو آدھی جوانی میں وفات دے دی، کسی کو پوری جوانی میں وفات دے دی، کسی کو بڑھاپے تک لے گیا۔ یہ سب ہمارے مشاہدے ہیں۔ کب کس کا وقت آ جاتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت وہی جانتا ہے۔ لیکن اس قسم کے واقعات جب سامنے آتے ہیں، گھر میں کمانے والا جوان بچہ جب وفات پا جاتا ہے اچانک، تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور آزمائشوں میں پورا گھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی رزاقیت پر اس کا کتنا یقین ہے۔ کیسے اس نے یہ سمجھ لیا کہ ایک کمانے والا اگر گھر کا رخصت ہو گیا تو پھر ہمارے گھر سے روزی ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے راستے نکالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حوالہ دیا گیا کہ بہت سارے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، بادشاہ وقت نمرود سے مناظرہ ہوا، اس نے آگ میں ڈلوا دیا، پھر ہجرت کرنے کا حکم ہوا، نوزائیدہ بچے اور اپنی بیوی کو لے جا کر کے مکہ کے بیابوں کے ہاتھ زمین میں آباد کر دو۔ بچہ تھوڑا چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو قربانی دینے کا حکم دے دیا گیا۔ ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، تمام آزمائشوں میں پورے اترے ابراہیم علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم اب میں آپ کو تمام لوگوں کا امام منتخب کرتا ہوں، تمام انسانوں کا امام۔ چنانچہ آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی عیسائیت، اسلام، یہودیت، یہ آبادی تینوں مذاہب کی پوری دنیا کو حامی، باقی لوگ بہت کم تعداد میں، یہ سب اپنا امام ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسلام، اہل اسلام بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔ تو یہ امامت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پوچھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ کیا یہ امامت میری نسل میں بھی جاری رہے گی یا صرف مجھ تک خاص ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آپ کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوں گے اگر وہ سچے راستے پر چلے تو امامت تو ملے گی انہیں، لیکن اگر وہ راستے سے بھٹک گئے تو پھر ایسے بھٹکنے والوں کے لیے کوئی ہمارا وعدہ نہیں ہے، ظالموں سے میں کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یہیں سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ عیسائیت اور یہودیت دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ چھوڑ دیا، توحید چھوڑ دی، حق کا راستہ چھوڑ دیا، لہذا اب امامت کا درجہ انہیں نہیں مل سکتا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے باپ کا بیٹا ہونا، بڑے پیر کا بیٹا ہونا، بڑے مولانا کا بیٹا ہونا، یہ انسان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر آدمی کا دامن آبا سے خالی ہے تو کسی بڑے خاندان، کسی بڑے آدمی سے وابستگی ہمیں نجات نہیں دلا سکتی۔ فریب اور دھوکہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے بیعت ہو جاؤ، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ تمہیں بھی جنت میں لے جائیں گے، اپنے ساتھ کوئی جنت میں نہیں لے جا رہا آپ کو۔ یہ فریب اور دھوکہ دیا جاتا ہے دنیا میں، اور وہ لوگ دیتے ہیں جو اپنی چودراہٹ یا اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں۔ تصوف کی پوری دنیا، صوفیہ دو قسم کے ہوئے ہیں، ایک تو صحیح راستے پر چلنے والے اور بیشتر غلط راستے پر چلنے والے۔ آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام سے ان کا کتنا تعلق ہے، کتنا واسطہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یاد کرو اس وقت کو جو ہم نے خانہ کعبہ کو تمام لوگوں کے آنے جانے کی جگہ بنا دیا، ہر آدمی چاروں طرف سے پہنچے گا وہاں، وَأَمْنًا، اور خانہ کعبہ کو امن و امان کی جگہ بنا دیا، وہاں جا کر کے لوگ عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ایسی چھیڑخانی نہیں کر سکتا کہ جس سے اس کی عبادت متاثر۔ اسی سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کعبہ کو، مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر موجود ہے، وہاں کسی طرح کا کوئی شر و فساد پیدا نہ ہونے پائے۔
اور اگر وہاں شر و فساد پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ساری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مکان تھا جہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھی اسے سجدہ گاہ بنا۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا بھی وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نبیوں سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک صاف رکھا جائے، اور یہ حکم صرف خانہ کعبہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تمام مساجد کے لیے ہے کہ مساجد کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے، اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا بڑا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی میزان میں تو وہ تنکا بھی نیکی کی شکل میں آئے گا جس تنکے کو کسی نمازی نے مسجد سے اٹھا کر کے باہر پھینکا۔ یہ تو پروفیشنل زمانہ ہے کہ ہم نے ایک موضوع رکھ دیا مسجد کے صفائی کے لیے۔ مسجد کی صفائی کوئی پیشہ ورانہ کام نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جہاں وہ دیکھے کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، اور یہ شرف کی بات ہوگی آدمی کے لیے کہ آدمی اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی محنت کی کمائی مسجد میں کسی طرح سے خرچ کرنے کا اسے موقع مل جائے۔ لیکن سیاست میں اور بہت ساری صورتحال میں جہاں تبدیلیاں ہمارے ذہنوں میں پیدا کی، وہاں ایک تبدیلی یہ بھی کہ ہماری نسلیں مسجد کی خدمت سے محروم ہو۔ ہمارے بزرگوں نے مسجدوں کی جائیدادیں کیا بنائی کہ یہ جائیدادیں آج خود ہمارے لیے آزمائش بن گئی، فتنہ بن گئی، اور یہ فتنہ اب اتنا لمبا ہو گیا ہے، اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب جو عذاب ہمارے اوپر سروں پر منڈلا رہا ہے اس کا کوئی تدارک ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ مسجدوں کی جائیدادوں اور اوقاف کے سلسلے میں بات میں عرض کر چکا ہوں آپ سے، یہ ملت کی امانت ہے، یہ وہ آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ باپ دادا کی میراث کی طرح آپ کو جیسے چاہے استعمال کریں گے۔ وہ امانت ہے، مارکیٹ کے ویلیو کے حساب سے اس کا کرایہ آپ کو خود بڑھانا چاہیے تاکہ مسجدوں کا نظام چلے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ 8,000، 10,000، 12,000، 15,000 24 گھنٹے کے ایک امام کو ہم پیسہ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ناشتہ بھی کر پائے گا اس میں کہ نہیں کر پائے گا؟ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے پلائے گا؟ امامت کرتے ہوئے دوسرا کام کرنے کی تو نوبت ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے بیچارے دوسرا کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے مسجدوں کی جائیدادوں کو بے اثر کر دیا، بے فائدہ کر دیا، اتنا کم کر دیا کہ مسجدوں کا خرچہ بھی ان سے نہیں اٹھتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے حوالے سے یہ بات بتائی اور حکم دیا اپنے 2 پیغمبروں کو کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو شہر امن و امان بنا دے، وہاں کوئی دنگا فساد نہ ہو، شر و فساد نہ ہو، برائیاں نہ پنپیں، تاکہ دنیا جہان کے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے جو آتے ہیں انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور مکہ کے باشندوں کو یا وہاں جو لوگ بطور مہمان آتے ہیں انہیں پھلوں سے روزی عطا فرما۔ جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ گئے ہیں یا اس کے مضافات میں جا کے دیکھا ہے،
وہاں کوئی پھلدار درخت نہیں. مکہ مدینہ منورہ میں تو کھجور کے باغات بہت ہیں، طائف وغیرہ بہت سرسبز شاداب علاقہ ہے، لیکن لوگ بتاتے یہ ہیں کہ کوئی بھی پھل ہر موسم میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے. یہ دعا ابراہیمی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبول بخشا، اور آج مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی کوئی چیز دنیا جہان سے ہو وہاں موجود ہوتی. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ نے یہ فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے. قال ومن کفر، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ اللہ جو منکر ہو جائے، تیرا انکار کر جائے، اس کا کیا ہوگا؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت تک اسے بھی نعمتوں سے نوازوں گا، لیکن پھر اسے عذاب جہنم میں گھسیٹ کر کے پہنچا دیا جائے گا. یہ دنیا کا نظام کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی وقت دیتا ہے، موقع دیتا ہے سنبھلنے کا. اگر وہ سنبھل جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے، لیکن اگر نہ سنبھلے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار. وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اسماعیل بھی. باپ بیٹے جب یہ خدمت انجام دے رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس کام کو شرف قبول بخش دے، ہمارے اس کام کو قبول فرما دے. بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا. کتنے اخلاص کے ساتھ باپ بیٹے نے یہ دعا مانگی ہوگی، اور اس دعا کو ایسی اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی کہ آج دنیا بھر کے لوگ کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں کعبہ مکرمہ، کعبہ مشرفہ کی طرف، اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اسلام پر باقی رکھ، اپنا مطیع و فرمانبردار بنا دے، اور ہماری نسلوں میں سے ایک ایسی امت اٹھا جو امت مسلمہ. یہ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام ہماری نسل میں سے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، انہی کی آل اولاد آگے بڑھی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں حج کے مقامات سمجھا دے، سجا دے. حج کے جو مقامات ہیں، منی، مزدلفہ، عرفات، رمی جمرات، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتائے تھے، سکھائے تھے، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے آج تک. انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور ایک دعا اور جو سب سے اہم دعا، اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول پیدا کر، مکہ کے باشندوں میں سے ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں گندگیوں سے اور علائشوں سے پاک صاف کرے. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے، تو ایسا کرنے پر قادر. یہی وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، اور آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور اسلام کے قافلے کو آگے بڑھایا. شرک اور بت پرستی جو دین ابراہیم نے پیدا کر دی تھی یہودیت اور عیسائیت نے، اس شرک اور بت پرستی سے اسلام کو پاک کیا. اللہ کے نبی کا جو وظیفہ بیان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، 3 کام کہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر کے سنائیں گے، قرآن مجید کو سکھائیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے. ایک تو تلاوت ہے، تلاوت کے بعد قرآن مجید کی تعلیم ہے. قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسلام کے قوانین کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہے، معاملات کیا ہیں، خرید و فروخت کے معاملات کیا ہیں، قرض کے لین دین کے معاملات کیا ہیں،
ان تمام باتوں کو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، نبی کی ذمہ داری ہے کہ نبی امت کو ان تمام باتوں کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت انجام دی، اور آخری وقت میں حجۃ الوداع میں جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے دین کی جو امانت میرے حوالے کی گئی تھی، اس امانت کو میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے گواہی دی، یہاں اے نبی آپ نے حق رسالت اور حق تبلیغ ادا فرما دی، کوئی بات آپ نے چھپائی نہیں، تمام باتوں کو بیان کر دیا۔ اب چل کر کے امت میں جو انحرافات پیدا ہوئے، آپ یہی ایک بات پوچھ لیجیے کہ ہمارے نبی نے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سنایا، تشریح فرمائی، عمل کر کے دکھایا۔ جو تشریح فرمائی، جو عمل کر کے دکھایا، اسی کا نام سنت اور حدیث ہے۔ سنت و حدیث کوئی الگ چیز نہیں۔ آج کے دور کا ایک فیشن اور دیکھنے میں ملتا ہے، قرآن مجید کا درس، قرآن مجید پر زیادہ توجہ، قرآن مجید پر زیادہ فوکس، بات بڑے بڑے اسکالرز کرتے ہیں، اس سے دھوکے مت آئیے گا۔ قرآن مجید کی کوئی تشریح حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جو قرآن مجید کی تشریح حدیث سے بے نیاز ہو کر کے کی جائے گی، وہ تشریح قابل قبول نہیں۔ قرآن و حدیث توأم ہے، توأم کہتے ہیں جڑوا، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ مل کر کے تشریح کرتے ہیں، کسی کو آگے پیچھے آپ کر دیں گے گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ بعض لوگوں نے، ہمارے فقہاء نے، یا بعض جو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ارے قرآن مجید میں تو یہ ہے، قرآن مجید کی بات کو مقدم مانا جائے گا، حدیث تو بات کی چیز ہے، حدیث کہیں ادھر ادھر سے آئی ہے، حدیث تو اسی نبی نے ارشاد فرمائی ہے جس نبی پر قرآن نازل ہوا۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو غور سے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ جب امام نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو دیکھو قرآن مجید منع کرتا ہے کہ مت پڑھو، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کیسے پڑھے؟ کہا اقرا بہا فی نفسک، چپکے چپکے پڑھو، اور پڑھنے میں سننے میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے۔ اب میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید سے جو زبردستی آپ مسئلہ نکال رہے ہیں، کیا قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے نبی کے سامنے نہیں تھی؟ یا نبی سے زیادہ قرآن مجید کو ہم سمجھ رہے ہیں؟ تو جس نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے من لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، تو یہ بات تضاد کا شکار کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا مطلب آپ جو سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں، بلکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس موقع پر جب مکہ کی گلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ کے سناتے تھے تو کچھ اوباش اور بدماش قسم کے لوگ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تاکہ قرآن مجید کی آیات کسی کے کان تک نہ پہنچے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو اٹھا کر کے ہم نے سورہ فاتحہ میں فٹ کر دیا۔ یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی کا فہم بہت ضروری ہے۔ ایک بات اور بتاؤں کہ کتاب اور حکمت، نبی نے دو چیزوں کی تعلیم دی، کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے۔
جدید دور کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حکمت سے مراد وہ فہم ہے جو نبی کو قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے. ناک چاہے سیدھی پڑھو چاہے ادھر سے پڑھو، نبی کو جو فہم حاصل ہوا قرآن مجید سے، نبی نے اپنی زبان سے اسی کا اظہار کیا، اپنے اعمال سے وہی کیا جو سمجھا. تو حدیث نام کی چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جو باتیں ارشاد فرمائی اس کا نام حدیث ہے، عمل کر کے جو دکھایا اس کا نام حدیث ہے. تو حکمت الگ سی چیز کیسے ہو گئی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ کتاب کی بھی تعلیم دیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث. لہذا قرآن و حدیث دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، تب جا کر کے اسلام کا فہم مکمل ہوتا ہے، ہماری دینی بصیرت مضبوط ہوتی ہے اور ہم صحیح راستے پر گامزن رہ سکتے ہیں. اگر کسی ایک کو چھوڑ دیا تو صحیح راستہ کبھی نہیں. یہ ایک بنیادی نقطہ تھا جو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.